اسرائیل نے آج پھر شام کے ایئرپورٹ کے اوپر، انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر حملہ کیا ہے۔ حملے کے نتیجے میں بہت سارے گولے برسائے ہیں، ایئر سٹرائکس بھی ممکنہ طور پر کی ہے، جس کے نتیجے میں کچھ شامی فوجی جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اگر ہم بات کریں اسرائیل کی، تو اسرائیل نے باقاعدہ طور پر اس کی تصدیق کی ہے کہ ہم نے دمشق انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر اٹیکس کیے ہیں، اور دمشق کا پورا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ آؤٹ آف سروس چلا گیا ہے، یعنی وہاں پر فلائٹس معطل ہو گئی ہیں، وہاں پر رن وے 2 تباہ کیے گئے ہیں، یعنی 2 رن وے کے اوپر نقصان ہوا ہے۔ اگر ہم اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل نے کافی میزائل چھوڑے تھے، جن میں سے 4 سے 5 میزائل جو ہیں وہ رن وے کے اوپر ہٹ کیے۔ اگر ہم بات کریں شامی ڈیفنس سسٹم کی، تو اس نے اسرائیل کے بہت سارے میزائل سسٹم رستے میں انٹرسپٹ کر کے مار بھی کرایا۔ لیکن جو معاملات مڈل ایسٹ کے اندر بن رہے ہیں یہ بہت زیادہ بھیانک ہے۔ حال فی الحال کے اندر ایران نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت جو ہے وہ خود کرے گا، اور اگر کسی عرب ملک نے اسرائیل کو اپنے ملک کے اندر ٹھکانے بنانے دیے تو ہم اس کا بخوبی جواب دیں گے۔ اگر ہم ایران کی بات کریں تو ایران نے حال فی الحال کے اندر ذوالفقار 1401 جنگی مشقوں کا آغاز کیا، جس میں اسرائیل کے ڈمی ٹارگٹس، یعنی فرضی نیول بیسز ان کو بنایا گیا اور اپنے ڈرونز کی مدد سے ان کو اڑایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے کافی پریشان ہے۔ اسرائیل نے حال فی الحال کے اندر یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ایران شام کے اندر ایک نئی حزب اللہ جیسی تنظیم بنا رہا ہے، وہاں اس کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے، اور یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے۔ خیر، اس حوالے سے بات کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین گرامی، ایک تو بات یہ ہوئی کہ اسرائیل نے شام کے اندر ایئرپورٹ کے اوپر اٹیکس کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اٹیکس کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ ایران جہازوں کے اندر، سول جہازوں کے اندر ہتھیار بھر بھر کے اپنے جو الائز ہیں ان کو فراہم کر رہا ہے۔ یہ اسرائیل جو ہے اب لبنان کے اندر بھی اسی طرح کے اٹیکس کر رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں شام کی، تو شام کے اندر بھی اسی طرح کے اٹیکس ہو رہے ہیں، یعنی انٹرنیشنل ایئرپورٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں عراق کی، تو عراق کے اندر بھی اسرائیل نے ایک گراؤنڈ آپریشن شروع کر رکھا ہے تاکہ ایران کے حمایت یافتہ جنگجوؤں کو نیوٹرلائز کیا جائے۔ اگر ہم بات کریں اسرائیلی افسر کی، تو اس نے ایران کے بالمقابل ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے۔ اسرائیلی حکومت کے ایک سابق فوجی جرنیل نے ایران کے مقابلے میں اسرائیل کی پالیسیوں کو ناکامی کا اعتراف کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج کی ملٹری انٹیلیجنس برانچ کے سابق سربراہ نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ایران کے مقابلے میں سخت اقتصادی پابندیوں اور امریکہ کی جانب سے فوجی ڈیٹرنس پلان پر مبنی تل ابیب کی پالیسیاں ناکام رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق جنرل تعمیر یامن نے نیتن یاہو کی سرگردی میں صہیونی حکومت کی نئی کابینہ کو خبردار کیا ہے کہ تہران کے سلسلے میں تل ابیب کی موجودہ پالیسی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اسرائیلی جرنیل نے اعتراف کیا کہ جامعہ ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے انخلاء کے بعد سخت پابندیوں کی پالیسی اور عالمی لیول کے اوپر ایران کو تنہا کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی وہ ناکام ہو گئی ہے، اور اسی دوران روس اور چین کی ایران کو حمایت بھی حاصل ہو گئی ہے۔ اسرائیلی حکومت کے افسر نے ایران کے بارے میں تکراری دعووں کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بقول اس کے پہلی بار اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ کھڑا ہو جائے گا۔